فرمائی۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، گزشتہ کل یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی وحی کے ذریعے اپنا پیغام اپنے نبی اور رسول تک پہنچاتے ہیں، اور پھر انبیاء اللہ کا وہ پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ جو اپنا پیغام اپنے نبی تک پہنچاتے ہیں وحی کے ذریعے، تو اس وحی کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کل ہمارے سامنے بیان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی جس فرشتے کو نبی کے پاس بھیجتے ہیں، کبھی اس کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں۔ اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو جبرائیل امین کو انسان کی شکل میں بھیجتے تھے، وہ انسان کی شکل میں نبی کے پاس آ کر اللہ کا پیغام پہنچا کر چلے جاتے تھے۔ حدیث جبرائیل کل ہمارے سامنے، ہم نے اس میں اچھی طرح سمجھا کہ کس طرح حضرت جبرائیل آئے اور آ کر اللہ کا پیغام پہنچا کر گئے۔ دوسرا ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ نبی خود اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ نبی کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور جو پیغام دینا ہے وہ پیغام دیتے ہیں۔ ڈائریکٹ اللہ اپنے پاس بلا کر، براہ راست اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا کر وہ پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یہ موقع ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنے پاس بلا کر اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ، اللہ نے وحی کی اپنے بندے کو، ما اوحا، جو وحی وہ کرنا چاہتا تھا۔ میں مختصر طور پر آپ کو معراج کا واقعہ تھوڑا سا سنا دوں تاکہ یہ بات آپ کو یاد رہے کہ وحی کے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنے پاس بلا کر براہ راست اس کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے۔ حضرت جبرائیل امین تشریف لائے۔ بہت لمبا واقعہ ہے، میں شارٹ کٹ کر کے 10 منٹ کے اندر مختصر طور پر آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، تو بہت ساری باتیں میں اڑا کر۔ حضرت جبرائیل امین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے مسجد حرام میں لے کر گئے، بیت اللہ مسجد حرام میں لے کر گئے۔ وہاں جو حتیم کا حصہ ہے، وہ حتیم کے حصے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا، انہوں نے دل کو نکال کر زمزم کے پانی سے دھوئے، اور پھر اس کے بعد جہاں پر دل رکھنا تھا رکھ دیے اور سینے کو سی دیے۔ بعد میں بھی وہ نشان موجود تھے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق نامی سواری منگوائے حضرت جبرائیل امین۔ لیکن براق بولے تو وہ براق نہیں جو ہمیں تصویروں میں دیکھتے ہیں، وہ گھوڑے کی شکل اور چہرہ جو ہے انسانوں کا، وہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، خیالی ہے، تصوراتی ہے، وہمی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بہت سے دکانوں میں بہت پہلے ہم دیکھے تھے، شاید آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، تو وہ براق جو ہے یہ خیالی براق ہے، انسانوں کا بنایا ہوا ہے، وہ براق نہیں ہے۔ وہ براق ہے جو اللہ بھیجے تھے، وہ کیسی تھی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال اس پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل امین اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو گئے، مسجد اقصیٰ کو۔ لیکن جاتے ہوئے درمیان میں بہت سارے نظارے کرا کر لے کے گئے، بہت سارا نظارہ کراتے ہوئے لے کر گئے۔ وہ جگہ دکھائے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں 2 رکعت نفل ادا کیے۔ پھر وہ جگہ بھی دکھائے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی،
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ بھی 2 رکعت نفل ادا کیے۔ بہرحال وہ سارے مقامات دکھاتے ہوئے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے۔ مسجد اقصیٰ میں جانے کے بعد مسجد کے باہر جو ایک صخر پتھر تھا جس پر سارے انبیاء اپنے سواری کی جو رسی تھی وہ ہم باندھتے تھے، حضرت جبریل امین نے اشارہ کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کی رسی اسی کو جو ہے باندھے، اور اس کے بعد اندر تشریف لے گئے۔ اندر سارے انبیاء کو اللہ نے حاضر کیا تھا، سارے انبیاء حاضر تھے، انتظار میں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کیے، اس کے بعد اقامت شروع ہوئی۔ سارے انبیاء انتظار میں ہیں کہ کون آگے بڑھیں گے، کون امامت کریں گے۔ حضرت جبریل امین ہمارے نبی کا ہاتھ پکڑ کر آگے کرتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کی امامت کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ نماز کے بعد سب سے ملاقات ہوتی ہے، سب اپنی اپنی، سارے نبی اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں اور اللہ نے ان پر جو نعمتیں عطا کی ان نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی تعریف بیان کی، اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ملاقات کرتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہوئے پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ نے مجھ پر کیسے کیسے انعام کیا، اللہ نے مجھے اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، اللہ نے مجھ پر یہ انعام کیا کہ اللہ نے میرے لیے آگ کو گلے گلزار بنا دیا۔ یہ سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے لوہے کو موم بنا دیا، تو میں لوہے سے کوئی بھی زرہ اور ہتھیار ڈھال وغیرہ میں بنا لیتا ہوں، اور یہ سب بنانے کے لیے میں سخت لوہا لیتا ہوں، اسے آگ میں گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسے نرم کرنے کے لیے اللہ نے مجھے یہ نعمت دی کہ سخت سے سخت لوہا میرے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، پھر میں آرام سے وہ چیزیں بنا لیتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور پھر اس کے بعد اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو میرے تابع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا پر مجھے ایسی حکومت عطا کی، مجھ سے پہلے کسی کو ایسی حکومت نہیں ملی تھی۔ یہ سارے بہرحال اس کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی ہونے کے اعتبار سے میں سب سے پہلے ہوں، کیونکہ حضرت آدم نے کس کو عرش پر کیا دیکھا تھا؟ نبی کے اعتبار سے تو میں سب سے پہلا ہوں، لیکن دنیا میں آنے کے اعتبار سے میں سب سے آخری ہوں۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، دنیا میں آنے کے اعتبار سے میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سارے جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو گنوائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر کہا کہ یہ وہ ساری خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بہرحال وہاں سے مسجد سے نکلے، ایک روایت میں ہے کہ اسی براق میں سوار ہو کر آسمان کی طرف سفر کیے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خاص قسم کی سیڑھی لائی گئی۔ معراج کے معنی چڑھنا، معراج کے معنی کیا ہے؟ چڑھنا۔ تو ایک خاص قسم کی سیڑھی لائی گئی، اس کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے آسمان پر پہنچے۔ وہاں جو داروغہ ہے، واچ مین ہے، جو فرشتہ وہاں مقرر ہے، اس نے جو فارمیلٹیز ہوتی ہے وہ پوری بات چیت ہوئی، کون ہیں، ان کے ساتھ آئے۔ بہرحال جب اندر پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے کے بالکل سیدھ میں ایک وہاں ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت العزت۔ کیا نام ہے؟ پہلے آسمان پہ، پہلے آسمان میں مکے کے بالکل سیدھ میں وہاں ایک گھر ہے، اس کا نام ہے بیت العزت۔ وہاں ایک شخص بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے سیدھے طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، چہرے میں ان کی خوشی آتی ہے، وہ ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں۔ لیکن بائیں طرف دیکھتے ہیں تو پھر ان کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، غمگین ہو جاتے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ یہ منظر ہو رہا ہے، کبھی یہ طرف دیکھ رہے ہیں، کبھی یہ طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ کیفیت ہے، اور یہ طرف دیکھ رہے ہیں تو
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ یہ آپ کے دادا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ یہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ اس طرف دیکھ رہے ہیں، مسکراتے ہیں، اس طرف دیکھتے ہیں، رو دیتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے نیک اولاد ان کے سیدھی طرف ہیں، وہ جب اس طرف دیکھتے ہیں نیک اولاد کو، نیک انسانوں کو، تو خوش ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ مسکرانے لگتے ہیں۔ اور بائیں طرف وہ ہیں جو گنہگار اولاد ہیں، تو ان کو جب دیکھتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام سلام کا جواب دیے، دیکھ کر خوش ہوئے، خوش آمدید کہا، نبی صالح کا آنا مبارک ہو، میرا نیک بیٹا میرے پاس آیا ہے، آپ کا آنا ہمارے لیے، آسمان پر آپ کا تشریف لانا ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس طرح کی بات چیت ہوئی۔ پھر وہاں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹائم ہو رہا ہے تو میں بھی دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چلو 7ویں آسمان پر پہنچ گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو 7ویں آسمان پر بالکل بیت العزت کے سیدھ میں، مکے کے بالکل سیدھ میں بیت العزت ہے پہلے آسمان پر، اور پھر پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر بیت العزت کے سیدھ میں بالکل بیت المعمور ہے۔ کیا ہے؟ بیت المعمور، فرشتے جس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ جس فرشتے نے کر لیا پھر اسے زندگی بھر موقع نہیں ملتا، جس کا تذکرہ سورہ طور میں ہے۔ بہرحال تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں ٹیک لگا کر، اور جو ہے سر نیچے کیے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، جا کر سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، وہ بھی استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، بیٹا آپ کا آنا بہت مبارک ہے، آپ آئے۔ بہرحال وہاں ساری بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کی منزل طے ہوتی ہے، 7ویں آسمان کے آگے۔ تو وہاں ایک جگہ ہے سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں درخت کو، بیر کا درخت ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ منتہا کہتے ہیں بارڈر کو، کس کو؟ بارڈر کو، جیسے ہر ملک کا ایک بارڈر ہوتا ہے، تو وہاں ایک منتہا یعنی وہ بارڈر ہے، اس کے آگے مخلوق نہیں جا سکتی، فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت جبریل وہاں رک جاتے ہیں کہ اس کے آگے صرف آپ جائیں گے، اگر میں اس کے آگے ایک قدم، ایک بال کے برابر بھی جاؤں گا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ کسی شاعر نے کیا ہی اچھا کہا ہے، سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے، یا رسول خدا اب سوا آپ کے، اس کے آگے جو جائے گا جل جائے گا۔ بہرحال پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں پر ایک فرش لایا گیا، اس فرش پر بیٹھ کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں سے آگے کی منزل طے کہ اللہ کے بالکل عرش کے قریب پہنچے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کیا بات چیت ہوئی انشاءاللہ کل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔